اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ نستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ انتہائی قابل قدر حاضرین جمعہ، معزز و محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، ایک راستہ اور ایک منہج متعین کر کے بتا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو، یا اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ثبوت دو، اور ثبوت یہ ہے کہ تم میری پیروی کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اطاعت کرو۔ یحببکم اللہ، پھر بدلے میں اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی ہمارا اسلامی بھائی ہے، اگر وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی نہیں کرتا، آپ کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، تو اس کا مطلب اس کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی جب تک ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، ہم نے، آپ نے، یہاں موجود تمام لوگوں نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو بنیادی کلمہ طیبہ ہے اس کو سب لوگوں نے پڑھا۔ جب ایک انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو کلمہ طیبہ پڑھنا ہوتا ہے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسے پڑھے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، اتنا تو کم سے کم پڑھنا۔
اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اس کلمہ کے اندر دو چیزوں کا اقرار انسان کرتا ہے، بالکل دو الگ الگ چیزیں۔ اس کلمہ کے گویا کہ دو حصے ہیں، دو ٹکڑے ہیں۔ پہلا ٹکڑا یا پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے پہلے یا مسلمان ہونے کے لیے انسان کو یہ ماننا پڑے گا، یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات جو کلمہ میں ہم جس چیز کا اقرار کرتے ہیں وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں یا میں اقرار کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا تو ہم سب نے پڑھا ہے، اس کا مطلب بھی جانتے ہیں۔ دونوں دو چیزیں ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دونوں مختلف الگ الگ دو چیزیں ہیں، لیکن میرے بھائیوں اس بنیادی کلمہ طیبہ کے اندر جو دو الگ الگ چیزوں کا ہم سے اقرار کروایا جاتا ہے، دونوں کا آپس میں کیا تال میل ہے، دونوں کا آپس میں ربط کیا ہے، جبکہ دیکھنے میں دونوں الگ الگ باتیں ہیں، دونوں کا بڑا گہرا ربط اور تال میل ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ جب کلمہ کے پہلے حصے میں ہم نے اور آپ نے کسی انسان نے یہ مان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی عبادت اگر ہم کریں گے تو تنے تنہا اللہ رب العالمین کی کریں گے، یہی سوال کھڑا ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ یہ مانتے ہو کہ عبادت تنے تنہا اللہ کی کرو گے، لیکن آپ کی عبادتوں کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ کی عبادت ٹھیک ہے آپ اللہ کی عبادت کرو گے، کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، لیکن عبادت کا طریقہ آپ کا کیا ہوگا؟ کیا ہر انسان اپنی مرضی کا مالک و مختار ہے کہ وہ جیسے چاہے ویسے اللہ کی عبادت کرے، اپنے گھر سے عبادت کا طریقہ گڑھ لے؟ تو یہی پابند کر دیا گیا، یہ کہلوا کر کے، یہ منوا کر کے کہ اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب آپ نے یہ مان لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر، اپنا پیشوا، اپنا امام، اپنا رسول یہ تسلیم کر لیا، تو اب آپ پابند ہو گئے کہ عبادت تنہا اللہ کی ہوگی اور عبادت کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ آپ نے رسول مانا ہے، تو رسول ماننے کا مطلب یہی ہوا کہ اب آپ اللہ کی عبادت اپنے گھر سے گڑھ کر کے نہیں کر سکتے ہو۔ افسوس ہے کہ آج ہمارا بہت سا مسلمان بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور آپ کی لائی ہوئی سنت، آپ کی لائی ہوئی شریعت سے ہٹ کر کے اپنی مرضی سے نئی نئی بدعتیں گڑھ گڑھ کر کے اور اس کے مطابق کہتا ہے یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، یہ کر لو تو بھی ثواب ہے، یہ کر لو تو بھی ثواب ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں ایسی چیزیں جو جس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث سے، آپ کے طریقے سے نہ ہو، تو ایسی کوئی بھی چیز اللہ کی عبادت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھتے ہی ہر مسلمان نے خالی سمجھ کا پھیر ہے، ورنہ ہر مسلمان نے جب کلمہ پڑھا تو پہلے ہی دن یہ مان لیا کہ اب میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا، اور عبادت کا میرے طریقہ جو ہوگا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث کے مطابق ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود عبادت میں دوسروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں، ادھر سے بھی مانگ لیا ادھر سے بھی مانگ لیا، اور طریقہ بھی جو عبادت کا اپنایا تو اپنی مرضی سے گڑھ گڑھ کر کے بنا لیا۔ میرے بھائیوں یہ دونوں چیزیں باطل ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ عبادت اگر ہم کریں تو صرف اللہ کی، اور طریقہ جو ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ اے مسلمانوں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اطاعت کرو، فرما
برداری کرو، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور اس چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک نہیں انیک جگہوں پہ اسی چیز کو بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیے ہوئے کوئی انسان اللہ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی اطاعت فرما برداری آپ اسی وقت کر سکتے ہو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرو گے۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اللہ کی قسم ہے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ آپ کو حاکم اعلیٰ اور فیصل تسلیم نہ کر لے۔ جب تک ایک مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھ کر کے اس کو تسلیم نہ کرے، اللہ رب العالمین قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے کے لیے شرط ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو، آپ کی سنت کو، آپ کے طریقے کو آپ تسلیم کریں۔ بہت ساری آیتیں ہیں، سب بیان کرنا ممکن نہیں۔ ایک حدیث میں، یہ تو قرآن کی آیتیں میں نے بعض آپ کو بتائی، حدیث کے اندر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا مگر وہ آدمی جس نے انکار کیا۔ قالوا ومن ابا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس امت کا ہر فرد جنتی ہے تو یہ انکاری بد نصیب کون نکل آیا؟ قال من اطاعنی دخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری پیروی کی، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلا وہی جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، انکاری بد نصیب وہی ہے جو جنت سے محروم ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ وولدہ والناس اجمعین، اللہ کی قسم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم کھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بغیر قسم کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ دے تو بھی سچی ہے، صبح کی گنجائش نہیں، لیکن اگر آپ قسم کھا کر کے کوئی بات کہتے ہیں تو اس کا مطلب اس میں زور اور تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں، اس کے مال سے، اس کی اولاد سے اور پورے لوگوں سے جتنے بھی اس کائنات میں ہیں سب سے زیادہ نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک تو میرا معاملہ یہ تھا کہ آپ کی محبت میرے دل میں پوری دنیا کی ہر چیز سے زیادہ تھی، لیکن اپنے جان سے زیادہ نہیں تھی، اپنی جان کی محبت آپ سے زیادہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِن نَفْسِكَ يَا عمر، اے عمر اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، قال وَمِن نَفْسِي یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد اپنی جان سے بھی زیادہ محبت آپ سے کروں گا۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اللہ کی قسم ہے تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ساری تمنائیں، ساری آرزویں، ساری خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ بڑی تمنائیں آپ کی ہیں، بڑی خواہشات ہیں، دل بہت کچھ کہتا ہے، لیکن ہر چاہت جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کے مطابق نہ ہو آپ مومن نہیں ہو سکتے۔
یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہی. تو یہ تو کتاب و سنت کی چند باتیں رہی. صحابہ کرام کو آگے بڑھ کر کے آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا دستور کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور آپ کی اطاعت و اتباع کے سلسلے میں صحابہ کرام کا دستور کیا تھا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس روز انتقال ہوا 3 بڑے بڑے اختلافات صحابہ کرام میں پیدا ہو گئے. سب سے پہلا اختلاف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین کون ہوگا. کچھ لوگوں نے کہا مہاجرین میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جائے. تو انصار مدینہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا نہیں، جب اسلام کو مدد کی ضرورت تھی تو ہم نے اپنا گھر بار دیا، بسایا، اسلام کی ہر ممکن مدد کی. ہم اسلام کے کھوٹا اور پلر ہیں، اس لیے اب جب خلافت کی بات آئی ہے تو انصاریوں میں سے ہونا چاہیے. اختلاف ہو گیا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. سقیفہ بنو ساعدہ کا ایک باغ تھا، اس میں میٹنگ چل رہی تھی. ایک صحابی کہیں دور دراز سے آئے، عام صحابی. انہوں نے کہا بھائی اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ الائمۃ من قریش، اگر خلافت و امامت کے دعوے داروں میں کئی لوگ برابری پہ آ جائیں علم میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، تو ترجیح کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ قبیلے قریش کا ہونا چاہیے. یہ سب سے بڑی وجہ ترجیح ہے. یہ سننا تھا کہ میرے بھائیوں معمولی بات نہیں تھی. خلافت، امامت، سرداری اور آج کی اصطلاح میں کہیے تو بادشاہت ملنے والی تھی. لیکن ایک حدیث سن کر کے تمام انصار مدینہ نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا اور کہا جب نبی کی حدیث آ گئی تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ ہم سب سے پہلے بیعت کرنے کے لیے تیار. حدیث کے بعد کوئی بھی چیز آڑے نہیں آتی تھی. اپنی تمنا، اپنی خواہش، بڑی سے بڑی چیز صحابہ کرام حدیث آ جانے کے بعد، سنت آ جانے کے بعد اپنی بڑی سے بڑی چیز قربان کر دیا کرتے تھے. خلافت کو قربان کر دیا. آج معمولی سا پردھانی اور صدرسی کا الیکشن ہوتا ہے تو اس میں بھی مسلمان آپس میں اتنا لڑ جاتا ہے کہ کسی طرح صلح پر تیار نہیں ہوتا. وہاں بادشاہت آج کی اصطلاح میں مل رہی تھی، لیکن حدیث آ گئی تو لوگوں نے فوراً چھوڑ دیا. ایک دوسرا مسئلہ جو اس دن کھڑا ہوا وہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے. 3 پارٹی ہو گئی صحابہ میں. کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مدینہ میں ہوئی ہے، اس لیے مدینہ کے قبرستان البقیع الغرقد میں دفن کیا جائے. دوسری پارٹی نے کہا نہیں، وفات بھلے آپ کی مدینہ میں ہوئی ہے لیکن آپ کی پیدائش مکہ کی ہے، اس لیے آپ کی لاش مبارک کو مکہ منتقل کر کے مکہ کے قبر، ان کے آبائی قبرستان جنت المعلا میں لے جا کر کے دفن کیا جائے. ایک تیسری چھوٹی سی پارٹی بھی نکل پڑی کہ نہیں، نہ مکہ میں دفن کیا جائے نہ مدینہ میں، بلکہ بیت المقدس لے جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بغل میں آپ کو دفن کیا جائے. 3 پارٹی، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. ایک صحابی کہیں سے آ گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، لا يقبض اللہ نبیا الا فی مکان یحب ان یدفن فیہ. اللہ رب العالمین کسی بھی نبی کی روح اس جگہ قبض کرتا ہے جہاں اس کو دفن کرنا چاہتا ہے. اس لیے نبی کو وہی دفن کیا جائے گا، کسی بھی نبی کو، جہاں اس کی وفات ہوئی ہو. سارا اختلاف صحابہ کا ایک حدیث سننے کے بعد ختم ہو گیا اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے جس گھر میں آپ کی وفات ہوئی تھی وہیں دفن کر دیا گیا. ایک اور اختلاف کھڑا ہوا کہ آپ نے جو تھوڑا سا مال و جائیداد چھوڑا ہے اس کا وارث کون ہوگا. بیویوں نے کہا ہم، بیٹی نے کہا ہم، چچا جان لوگ بھی تیار ہو گئے کہ آپ کی وراثت میں ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے.
کون نہیں چاہے گا کہ نبی کا سامان ہمیں مل جائے؟ میرے بھائیوں، ایک صحابی کہیں سے آئے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، وراثت کا اختلاف تھا۔ ایک صحابی آئے، کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث مالا ولا درہما بل نورث العلم۔ ہم انبیاء کی جماعت اپنے مال و درہم کا وارث کسی کو نہیں بناتے ہیں، بلکہ ہم اپنے علم کا وارث بناتے ہیں۔ وما ترکناہ فہو صدقہ، اور جو مال و دولت ہم اگر تھوڑی موڑی چھوڑتے ہیں کچھ بھی، تو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جاتا ہے، اس کا کوئی بیٹی بیٹا وارث نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، سب لوگوں نے چاہت کے باوجود اپنے حق سے سب لوگوں نے دستبرداری کر لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مال اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا گیا۔ تو یہ واقعات میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ صحابہ کا دستور تھا کہ حدیث مل جانے کے بعد بڑی سی بڑی چیز وہ قربان کر دیتے تھے۔ ایک عورت مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئی اور کہا کہ مائی عائشہ، شریعت کا ایک مسئلہ ہے جو میری سمجھ میں نہیں آتا، آپ اس کا جواب دے دیجئے، سمجھا دیجئے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا شریعت کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت جب اس کو مہینے کا خون آتا ہے تو روزہ بھی چھوڑ دیتی ہے اور نماز بھی چھوڑ دیتی ہے۔ ایام حیض میں ایک عورت روزہ نماز نہیں کر سکتی، جب پاک ہو جائے گی کچھ دنوں، 2 4 5 7 دن کے بعد، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جتنی نمازیں چھوٹی ہیں وہ معاف، ان کو دہرانا نہیں ہے، لیکن جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کو دہرانا ہے، ان کی قضا کرنی ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ نماز کا درجہ روزے سے بڑا ہے، تو جس عبادت کا درجہ بڑا ہو وہ معاف، اور جس عبادت کا درجہ کم ہو اس کو دہرانا ضروری۔ تو اگر کمتر درجے کی چیز یعنی روزہ کو دہرانا ضروری ہے تو نماز تو بدرجے اولا دہرانا چاہیے، اور اگر نماز معاف ہے تو روزہ تو کم درجے کی چیز ہے، اسے بھی معاف ہونا چاہیے۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دونوں میں فرق کیوں ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ آپ کو شبہ ہو گیا کہ شاید اس عورت کا عقید و ایمان صحیح نہیں ہے، یہ عقل پرستوں کی جماعت کی عورت ہے۔ انہوں نے جواب نہ دے کر کے پلٹ کے سوال کر دیا۔ کہا احروریۃ انتی، کیا تم حرورہ گاؤں سے آئی ہو؟ عراق کے اندر ایک گاؤں تھا جس کا نام حرورہ تھا، وہاں ایک شخص پیدا ہوا تھا جس نے شریعت میں اپنی عقل کو داخل کیا اور کہا کہ جو سنت و حدیث یا شریعت کا جو مسئلہ عقل میں فٹ بیٹھے، سمجھ میں آئے، وہ مانا جائے گا، اور جو مسئلہ شریعت کا عقل میں سمجھ میں نہ آئے اسے نہیں مانا جائے گا۔ ترازو بنا دیا اپنی عقل کو تولنے کے لیے کہ ہر مسئلے کو تولو۔ تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یہ تم جو کہہ رہی ہو کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب تم شریعت کے مسئلے کو عقل پر تولنا چاہتی ہو۔ تو کہا کہ اچھا کیا تم حرورہ گاؤں کی رہنے والی ہو؟ یعنی کیا تم اس مذہب کو ماننے والی ہو جو حرورہ گاؤں سے نکلا ہے؟ اس عورت کو بھی یقین ہو گیا کہ ان کو شاید میرے عقید و ایمان پہ شبہ ہے، اس لیے کہا دیکھیے آپ میرے ایمان و عقیدے پہ شبہ نہ کریں، میرا عقید و ایمان وہی ہے جو آپ لوگوں کا ہے۔ جب وہاں سے بات صاف ہو گئی کہ یہ اس کا ایمان درست ہے، تب آپ نے جواب دیا کہ جو فرق ہے روزہ نماز کی قضا میں، تب جواب دیا جب کہا سمجھ لیا کہ یہ مومن عورت ہے، جس کا ایمان ہی نہیں صحیح ہے اس کو روزہ نماز حج زکات کا کیا مسئلہ بتایا جائے گا؟ پہلے تو ایمان درست کرنا ہے۔ تو جب سمجھ لیا کہ اس کا ایمان درست ہے تو اس کو جواب دیا۔ کیا جواب دیا میرے بھائی؟ کہا ایک لائن کا جواب، کہا کذالک امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرق اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے ہی حکم دیا، بس اللہ کے رسول نے حکم دیا، اب وہی ماننا ہے، دماغ تمہارا کام کرے یا نہ کرے، سمجھ میں آئے نہ آئے۔ صحابہ کا دستور یہ تھا کہ نبی نے کہہ دیا بس وہی ماننا،
سمجھ پاؤ چاہے نہ سمجھ پاؤ، اگر نہیں سمجھ پاتے ہو تو اپنے دماغ اور اپنی عقل کا علاج کرو، اس میں شریعت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثوں کو سب سے زیادہ بیان کرنے والے دوسرے نمبر کے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ دوسرے نمبر پہ جس نے سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کیا ہے، ہم لوگوں تک پہنچایا ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ ان کے کسی شاگرد نے ان سے آ کر کے حج کا ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے سنت و حدیث کے مطابق جواب دے دیا۔ شاگرد نے پلٹ کر کے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کے والد کا فتویٰ تو اس کے خلاف تھا، آپ جو بتا رہے ہو اس کے خلاف آپ کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا، فتویٰ تھا۔ غصہ ہو گئے، چہرہ لال ہو گیا اور اپنی مجلس سے نکال دیا، ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تمہاری ہمت و مجال کیسے ہوئی کہ میں تو تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور حدیث رسول کے مقابل میں تم میرے باپ کا فتویٰ، میرے باپ کا قول پیش کر رہے ہو، تمہاری ہمت کیسے یہ ہوئی؟ کس باپ کی بات کو ٹھکرایا؟ ہمارے اور آپ کے باپ نہیں تھے میرے بھائیوں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی بات سنت کے خلاف ہوئی تو ٹھکرا دی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کو اسی دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دی تھی، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ جن کو ایک بار رنجیدہ اور غمگین دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ عمر رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا تو اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ جب تم کسی راستے پہ چلتے ہو تو شیطان مارے ڈر کے وہ راستہ بدل لیتا ہے۔ اور وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آیا ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی تاریکی میں گھر سے باہر میدان میں ٹہل رہی تھی، ستاروں پر نظر پڑی آسمان کی طرف، ان گنت ستارے، کوئی ان کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنے اربہ ارب خربہ خرب کہاں تک ستارے ہیں، بہت سے نظر آتے ہیں، بہت سے نظر نہیں بھی آتے ہیں۔ آسمان میں بکھرے ہوئے ستاروں پر جب نظر پڑی تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ کیا کوئی انسان اس دنیا میں ایسا بھی ہے کہ اس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کون؟ کہا عمر فاروق۔ عمر فاروق کی نیکیاں آسمان میں بکھرے ہوئے انگن ستاروں سے زیادہ ہیں۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ سمجھتی تھی کہ آپ میرے باپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام لے گئے، آپ نے تو حفصہ کے باپ عمر کا نام لیا۔ کہا عائشہ جو تم نے سوال کیا تھا میں نے اس کا جواب دیا ہے، میں نے ابو بکر و عمر کی نیکیوں کا موازنہ اور مقابلہ نہیں کیا ہے۔ اگر تم ابو بکر کی نیکیاں جاننا چاہتی ہو، عمر کی نیکیاں تو آسمان میں بکھرے ہوئے ستاروں سے زیادہ ہیں، لیکن اگر تم ابو بکر کی نیکیاں جاننا چاہتی ہو تو عمر فاروق کی پوری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کے ایک دن کی نیکی کی برابری نہیں کر سکتی۔ ایک دن کی نیکی ابو بکر کی عمر فاروق کی پوری زندگی کی نیکیوں سے برابر۔ تو عمر فاروق جن کو دیکھ کر کے شیطان راستہ بدل لیتا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کی نیکیاں آسمان میں بکھرے ہوئے ستاروں سے زیادہ ہیں، اور وہی عمر فاروق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو یہی عمر ہوتے، انہی کو نبی بنایا جاتا۔ اتنے بڑے مقام و مرتبہ کے صحابی، ان کی بھی اگر کوئی بات سنت رسول سے ٹکرا گئی تو انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ٹھکرا دیا، قبول نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، شاید ہمارے کچھ بھائیوں کے دل میں اس طرح کی باتیں پیدا ہوں کہ جب سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام سب کا ایک ہی راستہ، ایک ہی منہج، ایک ہی نقطہ نظر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کے مطابق عمل کرنا ہے،
تو پھر یہ علماء اور ائمہ میں آپس میں اختلاف کیوں ہو گیا؟ اور چھوٹا موٹا اختلاف نہیں، ایک امام کا فتویٰ ہے کہ دکن جاؤ تو دوسرا کہتا نہیں اتر جاؤ، اسی مسئلے میں اتنا فرق ہے دکن اور اتر کا مسئلہ۔ بہت سارے وہ میں اختلافات کرنا چاہتا، آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں کتنے اختلافات ہیں، نماز کو لے کر کے، روزے کو لے کر، ہر مسئلے میں اختلاف۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سارے لوگ سنت کے مطابق ہی عمل کرتے تھے تو یہ اماموں میں آپس میں اختلاف کیوں ہو گیا؟ بعض اماموں کی رائے حدیث کے خلاف کیوں ہو گئی؟ ان کا فتویٰ سنت کے مخالف کیوں ہو گیا؟ میرے بھائیو، ایک بات اپنے دماغ سے صاف کر لیجئے کہ کوئی بھی امام ہو جان بوجھ کر کے اس نے سنت کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے۔ اگر ان کا کوئی فتویٰ سنت و حدیث کے خلاف ہے تو اس کی کچھ معقول وجہ ہے۔ وجہ نمبر 1، اگر کسی امام کی بھی بات حدیث کے خلاف ہے تو سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے فتویٰ دیتے وقت امام صاحب کے سامنے وہ حدیث نہ رہی، حدیث پہنچی نہیں۔ آپ کہیں گے اتنے بڑے بڑے امام، ان کو حدیثیں کیوں نہیں پہنچی؟ میرے بھائیو، ابھی میں نے آپ کو سنایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی 3 بڑے بڑے اختلافات کھڑے ہوئے، اور اس کے تعلق سے جو حدیثیں تھیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ابو ہریرہ، ابن عمر، کسی کو نہیں معلوم تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کو وہ حدیثیں نہیں معلوم تھی۔ وہ حدیثیں معلوم تھی تو معمولی قسم کے صحابی جو عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم رہتے تھے لیکن سنا چاہیے حدیث، تو جو لوگ دن بھر رات بھر ہر وقت سفر میں، حجر میں ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، جب یہ ممکن ہے کہ ان صحابہ کو ساری حدیثیں نہیں پہنچی تو کیا بعد کے علماء کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ان کو بھی بہت ساری حدیثیں نہیں پہنچی؟ حدیث نہیں پہنچی اس لیے اس کے خلاف فتویٰ ہو گیا۔ اگر حدیث پہنچی ہوتی تو کوئی بھی امام میرے بھائیو حدیث کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا تھا۔ ایک اور وجہ ہے حدیث کے خلاف فتویٰ آنے کی، حدیث پہنچی بھول گئے، انسان تھے، ہو سکتا ہے حدیث پہنچی کچھ دنوں کے بعد بھول گئے۔ آپ کہیں گے اتنے بڑے بڑے عالم و امام حدیث کیسے بھول جائیں گے؟ میرے بھائیوں، میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں ایک مسئلہ پیش آیا کہ ایک انسان کو اگر غسل کی ضرورت پڑ جائے اور پانی نہ ملے تو کیا تیمم سے کام چل سکتا ہے؟ وضو کے لیے پانی نہیں پاتے ہیں آپ تو تیمم کرتے ہیں، اگر غسل کی ضرورت ہے پانی نہ ملے تو کیا تیمم کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت، انہوں نے کہا بالکل نہیں، وضو کے لیے تو پانی نہ ملے تو مٹی کافی ہے، لیکن غسل کے لیے کام نہیں چلے گا، پانی تلاش کرو، اس کا انتظار کرو۔ ایک صحابی حضرت عمار رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، کہا امیر المومنین آپ کیسا فتویٰ دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے مطابق مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح وضو کے لیے تیمم کافی ہے ایسے غسل کے بدلے میں بھی تیمم کافی۔ کہا کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتویٰ دیا ہے یا یہ بات کہی ہے؟ کہا امیر المومنین آپ بھول گئے، میرا اور آپ ہی کا جھگڑا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کہا کب ہمارا تمہارا جھگڑا تھا؟ تو کہا یاد کیجئے ایک بار ہم دونوں سفر میں گئے تھے فلاں جگہ، رات کو سوئے تو دونوں کو احتلام ہوا، غسل کی ضرورت پڑ گئی، دونوں ناپاک ہو گئے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے کہا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ نہیں پوچھ لوں گا نماز نہیں پڑھوں گا۔ اور میں نے کیا کیا، یہ بخاری مسلم ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے، میں نے کیا کیا، تمرغت تمرغ البعیر، جیسے ایک جانور کھچر زمین پہ لوٹتا پوٹتا ہے، میں نے زمین پہ لوٹ پوٹ کر کے اپنے پورے جسم کو مٹی سے لتھیڑ لیا۔ تیمم میں ہاتھ اور منہ پہ مٹی لگاتے ہیں، اب کہا نہانے کی ضرورت ہے تو پورے جسم پہ مٹی لگا لو۔ کہا میں نے لوٹ پوٹ کر کے اپنے جسم کو مٹی سے لتھیڑ لیا اور فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد جب دونوں آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیان کیا تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ عمار یہ لوٹنے پوٹنے کی ضرورت نہیں تھی، خالی جیسے وضو کا تیمم کرتے ہو ایسے کر لیتے کافی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یاد دلایا ابھی بھی نہیں یاد آیا۔ اتق اللہ یا عمار، اے
یہ مسئلہ تم بیان کرتے ہو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اپنی ذمہ داری پر اللہ سے ڈر کر کے بیان، یاد دلانے پر بھی نہیں یاد آیا۔ تو حضرت عمر فاروق جیسا صحابی جلیل کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہی ہوتے، جب ان سے یہ ممکن ہے کہ کوئی حدیث بھول جائے اور یاد دلانے کی بھی نہ یاد آئے، تو کیا بعد کے مولویوں اور اماموں اور عالموں سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بھی بھول جائیں؟ یہی وجہ ہے کہ لوگ بھول گئے، ورنہ حدیث کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے۔ ایک اور وجہ ہو سکتی ہے حدیث کے خلاف فتویٰ آنے کی کہ حدیث پہنچی، یاد بھی ہے، بھولے نہیں، لیکن اس کا مطلب ہی نہیں سمجھ پا رہے۔ آپ کہیں گے اتنے بڑے پیڑے امام، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث کا مطلب نہ سمجھ سکے؟ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سحری کھانے کے تعلق سے، روزہ سے پہلے سحری جو آپ کھاتے ہیں، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سحری کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ یہ آیت ہے قرآن مجید کی۔ بہت سارے صحابہ نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ دو دھاگا لے لو، ڈورا، ایک سفید رنگ کا ایک کالے رنگ کا، اور تکیا کے نیچے رکھ لو، رات کو تکیا پلٹ پلٹ کر کے دیکھتے رہو، جب اتنی صبح ہو جائے کہ دھاگوں کا رنگ ظاہر ہو جائے، اجالا ہوگا تبھی ظاہر ہوگا کہ کون دھاگا سفید ہے اور کون کالا، جب دھاگوں کا رنگ ظاہر ہو جائے تو اب سحری کھانا بند کر دو، اور جب تک دھاگوں کا رنگ الگ الگ پتہ نہ چلے کون کالا ہے کون گورا ہے سفید ہے، تب تک سحری کھاتے رہو۔ یہ صحابہ نے سمجھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ اور دین کے سب سے بہترین سمجھدار لوگ تھے، یہ مطلب سمجھا آیت کا۔ یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے بلایا ایسے لوگوں کو، کہا میرے بھائی یہ مطلب نہیں ہے کہ سفید اور کالا دھاگا دیکھو، وہ آسمان میں سفید اور سیاہ لکیر ہوتی ہے، وہ مطلب ہے جب تک کالی لکیریں ہیں تب تک کھا سکتے ہو، اور جب سفید لکیر آسمان میں ابھر آئے تو اب کھانا بند کر دو۔ تو صحابہ نہیں سمجھ سکے قرآن کی آیت کا مطلب، تو کیا بعد کے علماء سے یہ بات ممکن نہیں ہے؟ بھلے گھنٹی لگ چکی ہے، ایک واقعہ سنا کر کے میں اپنی بات ختم کر دینا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ ایک اور حدیث میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو اس زمانے میں لڑکی کے لوگ، لڑکی والے، لڑکی کے باپ بھائی یا لڑکی کی طرف سے نکاح کے وقت جو مہر ہوتا ہے، مہر کا تقاضا بہت زیادہ ہونے لگا۔ لڑکی کا باپ کہتا تھا کہ اتنی لمبی مہر دو گے تب میں اپنی لڑکی آپ کو دوں گا۔ اتنی مہنگی شادیاں ہو گئی کہ نوجوان پڑے رہ جاتے تھے، ان کی شادی ہی نہیں ہو پا رہی تھی، مہر اتنی لمبی لمبی مانگی جا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، آپ نے کہا اتنی لمبی مہر اگر رکھی گئی اور آزاد ان کو چھوڑ دیا گیا لڑکی کے باپ کو، بھائی کو، تو نوجوان تو بغیر شادی کے پڑے رہ جائیں گے۔ آپ نے ایک سرکاری حکم نامہ نافذ کر دیا، سرکاری آرڈر، اور مہر کی ایک مقدار اپنی طرف سے متعین کر دی، کہا اس سے زیادہ کوئی مہر دے ہی نہیں سکتا، جو دے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا، اس سے کم دو لیکن اس سے زیادہ مہر نہیں دے سکتے۔ یعنی لڑکی والوں پر پابندی لگا دیا کہ اب اس سے زیادہ مانگو گے تو سزا پاؤ گے، کوئی دے ہی نہیں سکتا اور نہ کوئی مانگ سکتا۔ جب یہ سرکاری حکم نافذ ہوا کہ تاکہ لوگوں کی شادی ہو جائے، آسانیاں ہو جائے، ایک دیہاتی بدو عورت کہیں دیہات سے چل کر کے آئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں آپ کو پکڑ لیا، کہا ہے امیر المومنین، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو حق دیا ہے، آپ کون ہوتے ہو ہمارا حق چھیننے والے؟ کون سا حکم اللہ، کون سا حق اللہ نے دیا ہے جو ہم نے چھین لیا؟ کہا آپ کو پتہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے مہر کے بارے میں آیت نازل کی ہے، فَإِنْ أَعْطَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم میں سے کسی نے اپنی بیوی کو مہر میں ایک قنطار دیا ہو، قنطار کی شرح کی جاتی ہے کہ بیل
بیل ذبح کر کے اس کی کھال نکال دی گئی، گوشت نکال کے باہر کر دیجئے۔ اب اس کھال میں کتنا کلو سونا آئے گا؟ 70 کلو، 80 کلو، 100 کلو، جیسا چھوٹا بڑا بیل، 100 کلو سونا اس میں آ جائے گا۔ تو اگر بیل کی کھال بھر کر کے 80، 90، 100 کلو سونا کسی نے اپنی بیوی کو مہر میں دیا ہو تو بھی طلاق کے بعد واپس نہیں لے سکتا۔ یہ اللہ نے کہا۔ آپ کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ اتنا ہی مہر دے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں؟ تو کہا اللہ نے تو یہ کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ نے تو یہ کہا کہ اگر دیا ہو تو واپس نہیں لے سکتے، یہ کہا ہے کہ اتنی مہر دے سکتے ہو؟ کہا امیر المومنین آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، اتنا نہیں آپ سمجھ پا رہے ہو؟ جب اللہ نے کہا دیا کہ اگر دیا ہو تو واپس نہیں لے سکتے، تو اگر دینا جائز نہیں ہے تو دیا ہو کی کیا بات ہے؟ اگر دیا ہو اس کا مطلب دینا جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہی عمر فاروق جن کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہی ہوتے، وہ اپنا سر پیٹنے لگے اپنے دربار میں اور کہا کہ ہائے افسوس، یہ خطاب کا بیٹا اس بدو عورت کے برابر بھی قرآن مجید کو نہیں سمجھتا۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب جب یہ ممکن ہے کہ وہ قرآن مجید کی بعض آیتوں کو نہ سمجھ پائے ہوں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، تو کیا بعد کے اماموں، عالموں، علماء سے یہ ممکن نہیں کہ وہ بھی نہ سمجھ پائیں؟ بالکل یہی بات ہے میرے بھائیوں۔ حدیث کے خلاف، سنت کے خلاف کبھی کسی امام نے جان بوجھ کر کے فتویٰ نہیں دیا ہے۔ سب کا مسلک یہی تھا کہ حدیثیں مل جائیں اسی پہ عمل کرو، چھوڑو عالموں اماموں کی بات کو، حدیث کے مطابق عمل کرو۔ سب کا مسلک، مذہب یہی تھا۔ اگر حدیث کے خلاف کہیں کوئی فتویٰ کسی امام سے آیا ہے تو یا تو حدیث ان کو پہنچی نہیں تھی، یا تو پہنچی تھی بھول گئے تھے، یا یاد تھی لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھ پائے فتویٰ دیتے وقت۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔